کہا تھا کہ میں شہادت دینے کو تیار ہوں اگر کوئی رجوع کرے. لیکن الزام آپ لگا رہے ہیں تو آپ پیش کریں گے نا. آپ نے کسی جگہ پہ کوئی میں پیش کروں گا. آپ گارنٹی دے دیں کہ مجھے انصاف ملے گا. سر اگر آپ یہ گارنٹی دے دیں. ایف آئی اے کو پیش کروں گا نا. جی محسن نقوی صاحب کا ادارہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری شہادت پیش کرنے پہ سر اگر ایف آئی اے صحیح ہوا اور آپ کے پاس صحیح ڈاکومنٹیشن ہوئی تو آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. محترم پہ آنا اور یہ ٹکڑا رونا کہ بھئی ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں اور اس میں ان کے آنے کو پھر اس طرح دیکھنا کہ جی اس نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا. اس تناظر میں دیکھیں لوگ ہم بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم بیسیکلی اپنا حق مانگ رہے ہیں. اگر اپنا حق مانگنا کوئی جرم ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری کی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے, پورے ملک کو پتہ ہے. اب اپنے مینڈیٹ کی چوری کا ہم نے الزام دھرا ہے. آگے سے یہ دڑا دڑ حکومتیں بنا رہے ہیں. آپ ان کی ایگریشن دیکھیں. عدم اختلاف ایگریشن کرتی ہے. عدم اختلاف جو ہیں مورد الزام ٹھہراتی ہیں. آپ ان کا رویہ تو دیکھیں. ایوان اور ایوان کے باہر نکلنے پہ جناب یہ مارکٹائی کر رہے ہیں, پرچے کر رہے ہیں. ان کا وزیر اطلاعات آ گیا اور اپنے تئیں جو ہیں اس نے جھوٹا بیان داغ دیا کہ پی ٹی آئی جو ہے معیشت کو بحال کرنے کے لیے اب یہ پلاننگ شروع کی ہے. بھائی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جتنی ایگریشن ہم کر رہے ہیں اس سے دگنی ایگریشن تو یہ کر رہے ہیں. ہمارا تو حق بنتا ہے. آپ نے ہمارے مینڈیٹ چوری کیا, آپ نے ہماری حکومت ہم سے چھینی, اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ احتجاج بھی آپ نہیں کریں گے, احتجاج بھی آپ کا ہم سے زیادہ ہوگا. طرف سے لہٰذا اس کی سمجھ ابھی تو نہیں. سب یہ سب کچھ حکومت کر رہی ہے آپ کے ساتھ, سب مل کے کر رہے ہیں. حکومت اسٹیبلشمنٹ. مروت صاحب چیف الیاس مہربان صاحب کو ووٹ کاسٹ کر دیا آپ نے. مروت صاحب بتائیے گا کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ سننے میں آیا کہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں, کوئی ان کو وزارت ہے. آج ہمارے MNA صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ان کے فریضوں کو علم نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس کی ریکاؤنٹنگ شروع کرائی ہوئی ہے. اب اس طرح دیر نگری ہوتی ہے. ایک بھی ہماری درخواست ریکاؤنٹ کی منظور نہیں کی اور تمام ہماری مخالفین کی درخواستیں منظور کی. ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. یہ اللہ ادھر حالات آپ لوگوں نے خراب کیے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کی ہے؟ پچھلی گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کے آخری ٹائم پہ پیسے نہیں تھے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ جو پیسے نہیں تھے وہ پھر آپ نے جیب سے ادا ہوئے. ابھی تک سرکاری قرضے خزانے سے ادا ہو رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات کے پی گورنمنٹ جو ہیں وہ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح 16 سال ایڈوانس کی لون پہ جا رہی ہے. 16 سال وہ ان کا جو شیڈول ہے ادائیگیوں کا وہ آنے والے 16 سال کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے مقابلے میں ہماری جو زمینیں ہیں وہ اتنی زرخیز نہیں ہیں. ہمارے پاس ملیٹنسی کی وجہ سے انڈسٹری نام کو نہیں ہے. ہمارا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا اور سینٹرل ایشیا کا 2 سال سے بند ہیں اور $7 بلین ریونیو جنریٹ ہوتی تھی. روڈ کے کنارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا, وہ بند ہے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب میری گزارش سنیں. ہائیڈل پاور کی مد میں تقریباً 80 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق دے ہی نہیں رہا ہے. پھر گیس کی مد میں, گیس کی رائلوی کی مد میں کرک میں گیس نکلی ہے, لکی مربت میں نکلی ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں نکلی ہے. ساری گیس جو ہیں وہ لائنیں 1 میٹر میرے ضلع میں گیس کا میرے ضلع کو نہیں دیا گیا. سیدھی پائپ نکال کے پنجاب کو جو ہے وہ گیس دے دی گئی ہے, لیکن ہمیں رائلٹیز بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو لہذا جب زمین بھی آپ کی زرخیز نہ ہو, انڈسٹری بھی نہ ہو اور آپ کے پاس روزگار کے مواقع بھی نہ ہو, تو یہ صوبے جو ہیں پنجاب کے مقابلے میں زبوحالی کا شکار. لگتا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں. قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا تھا, جن کو یہاں ایوان جن سے برا ہونا چاہیے تھا. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, آپ کے چیف منسٹر کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس ہوا, اس پہ آپ یہ لگ رہے ہیں. ایک ہی ہمارے پاس صوبہ رہ گیا تھا, وہ بھی ان کے آنکھوں میں جو ہے جانچ نہیں رہا ہے, اور الیکشن کمیشن میں تو بائی ڈیفالٹ ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. لہذا ہم اس کو بڑی ہی کنسرن سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس نوٹس کو
चैलेंज किया जाना चाहिए हाई कोर्ट में। आप ये बताइएगा, मरवा साहब असेंबली के मेंबर हैं, बताइएगा कि अगर 20 नशिस्तें आपसे दोबारा ले ली जाती हैं तो फिर क्या आप सड़कों पर आएंगे, सड़कों की सियासत करेंगे? मतलब ये वो यही चाहते हैं कि पार्लियामान से ये सभी आउट हो जाए और हम सड़कों पे रह जाएं। बहरहाल अगर इस तरह ये पार्लियामान में अपनी अददी तादाद बढ़ाएंगे जिस तरीके से ये कर रहे हैं और जिस तरह अभी तक बढ़ा चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान ने जिनको पहुंचाया है उनके बजाय वो लोग इधर बैठे जिनको इलेक्शन कमीशन ने पहुंचाया है। सर गंडापुर ने अपनी सियासत और अपनी सीट बचाने के लिए कल नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली और उनसे हाथ मिला लिया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये आपने जो सवाल किया है उसमें आपने जवाब अपने तय खुद दे दिया। देखिए केपी के बड़े मसाइल हैं, बदामनी का मसला है, हाइडल पावर के मद में अरबों रुपए देने हैं वफाक ने, वहाँ पे मईशत की जो है ज़बूवाली का शिकार हैं। कोई आपने वो दिए दरखास्त? मैंने तो कहा था कि मैं शहादत देने को तैयार हूँ अगर कोई रजू करे, लेकिन इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं तो आप पेश करेंगे ना, आपने किसी जगह पे कोई? मैं पेश करूँगा, आप गारंटी दे दें कि मुझे इंसाफ मिलेगा। सर अगर आप ये गारंटी दे दें, FIA को पेश करूँगा ना जी, मोहसिन नकवी साहब का इदारा है, आप समझते हैं कि मेरी शहादत पेश करने पे सर अगर FIA सही हुआ और आपके पास सही डॉक्यूमेंटेशन हुई तो आपके साथ इंसाफ किया जाएगा? मोहतरम आप ये समझते हैं कि ये कोई ज़हनी इख्तिरा था? सारी पार्लियामान के MNA सीनियर लीडर को ला के यहाँ पे पूरी कौम को ये बताना कि जी मुझे टारगेट किया जाएगा, ये मैं मजाक कर रहा था और मतलब अपने ख़ानदान को अपने बच्चों को ज़हनी परेशानी से मदद के लिए दो चार कर रहा था। अच्छा मरवत साहब कि जी ये इनकी ये है, असल में ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं, ये मुलाकातों की पाबंदी भी, कि वो ये बताना चाहते हैं कि अडियाला जेल में गैर महफूज है तो खान को बनीगाला शिफ्ट करते हैं। सर ये तो बनीगाला अगर जाते हैं, बनीगाला जंगल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी पलटन दरकार है, पलटन इन्होंने देनी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे महफूज जगह देखें, ये भी क्या मुल्क है कि हम अब अपने लीडर के लिए सबसे महफूज जगह जो है उसके घर के बजाय जेल को समझ रहे हैं। तो लिहाजा ये आप रोने को जी नहीं करता है कि मरवत साहब अगर इतने ही खतरात हैं तो आप इमरान खान को जो है वो, अगर कोई इतने खतरात है तो गवर्नमेंट के साथ आप कोई इस तरह का लाएअमल बनाएं कि आप KPK में ले जाएं खान साहब को, कोई इतने खतरा है तो आप करवा देना तो KP में हम ले जाते हैं। लेकिन ये है कि ये फैसला भी जो आज हुआ है, ये सारी हमारे मसाइल जो हैं शुरू होते हैं बेड़ चीनने से। न बेड़ चीना जाता और न इतने सारे मसले मसाइल न ये मुकदमे का। सर इसके साथ साथ ये एक और सवाल है, ये पेशावर हाई कोर्ट का जो कल फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज आया है, कल आपने कल कर दिया। तो आज का जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, वो हमारे लिए आजकल कुछ अच्छे फैसले कहीं से नहीं आ रहे हैं, और जो जिन फैसलों में हमें तवक्को है कि अच्छे फैसले होंगे वो हो नहीं रहे।